اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ یہ نوح علیہ السلام کی آگے اولادوں میں نا ہود قوم عاد آئی نوح علیہ السلام کی آگے اولادوں میں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا اور ان کو سمجھا کے واسطہ دیا نوح علیہ السلام کہ تم اپنے باپ داداؤں کا انجام دیکھو جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، اور ایمان کی برکت سے نوح علیہ السلام کو نجات دی، تو تم اس توحید کے راستے کو چھوڑ کر دوبارہ شرک کی طرف کیوں آ گئے؟ تو قوم ان کو بھی تانے دینے لگی، ما جیتنا ببینۃ، کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اور بلکہ کہنے لگے ہمارا خیال ہے کہ ہمارے بتوں نے آپ کو کچھ کر دیا ہے، معاذ اللہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، جو صبح شام ہمارے بتوں کو بولتے رہتے ہیں نا الٹا سیدھا، انہوں نے آپ کے خلاف کوئی سازش کر دی۔ یہ ہوتا ہے جب آپ عاملوں کے خلاف بولتے ہیں نا، آپ کی طرف سے پھنسی بھی نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں روحانی عاملوں نے کچھ کر دیا ہے۔ روحانی عاملوں کے باپ میں دم نہیں ہے، تم صبح شام کوئی کتنا بڑا روحانی عامل ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے دیوبند کا پڑھا ہوا ہو، چاہے کسی مدرسے کا پڑھا، میں چلے کاٹے ہوئے ہو، 4 مہینے کر کے بال چھوڑا دیے اس نے، چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو، روحانی عامل کے باپ میں دم نہیں ہے کہ آپ کا ایک بال بھی سر سے گرا سکے۔ دم ہے تو میرے بال گرا کے دکھائے، مجھے نقصان پہنچا کے دکھائے انشاءاللہ۔ حالانکہ میں صبح شام ان کے خلاف چیختا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا اتنے جنات ہمارے پاس اور یوں ہم چڑھا لیں اور یہ آگ لگا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں، بھیجو نا محل فلاحی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ اور مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر، کہتے ہیں حضرت جی کے خلیفہ ہیں، بھائی حضرت جی کا خلیفہ گیا تیل لینے، جو مرضی ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے، تہجد میں رو رو کے نابینا ہو گیا ہے، خدا نخواستہ۔ یہ ٹوپی ڈراموں میں مت آؤ، نہ ان کے پاس جن ہے، نہ حصار آتے ہیں ان کو، نہ موکلات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سوائے ڈرامے بازی کے۔ بزرگ کی ڈیفینیشن ہے گناہ سے بچتا ہو، بس سنت پہ چلتا ہو، یہ چھوڑ دو ان چکروں میں۔ ہمارے مولوی بہت پڑے ہوئے، سارا مسئلہ مولویوں کا ہے، ان کو سمجھا سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں، کہتے ہیں یہ علم تو ہے، یہ علوم تو ہیں، علم تو ہے، آپ علم ہی کا انکار کرو، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، جہالت ہے جس کو علم کا نام دے رہے ہو، یہ جو علوم ہے، علوم حضرت علوم تو ہیں۔ تو جب مولویوں کو، جو صحیح عقیدے والے مولویوں کی کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھ رہی، تو عام آدمی کو ہم کیسے سمجھائیں؟ آپ اس مولوی کو دیکھو نا، 20 سال سے ان عاملوں کے خلاف ممبر پہ چیخ رہا ہوں، تو بھیج دو نا ایک چڑیل بھوت ہمارے اوپر بھی یار۔ 20 سال سے کوئی چڑیل، ایک نے بکواس کی کہ اس نے حصار کھینچے ہوئے اپنے گرد، اور بھائی ہمیں یہ حصار وصار کے ٹوپی ڈرامے یہ ان چکروں میں نہ ڈالا کرو، کوئی نہ حصار ہم نے کھینچے ہوئے ہیں، نہ ہمیں حصاروں کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھتے ہیں، آپ کے ڈراموں سے ہم پناہ بھی نہیں مانگتے کہ اللہ فلاں عامل کچھ نہ کر دے، میں دعا کرتا ہوں، یہ تو دعا بھی نہیں کرتے الحمدللہ۔ شیطان تو ویسے ہی انسان پر اثر کر سکتا ہے، وہ عاملوں کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی، تو اس سے بچنے کے لیے سورہ فلق سورہ ناس پڑھو۔ اس لیے بالکل کھوپڑی میں جو ہے نا ان کا خوف دل سے نکالو۔ ایک آدمی نے مجھے کہا، مجھے عامل نے دھمکی دی ہے، بہت بڑا جادو اس کا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ تجھے 24 گھنٹے میں نقصان پہنچاؤں گا، میں ڈر رہا ہوں۔ میں نے کہا ڈر رہا ہے تو تجھے ویسے ہی نقصان ہو جائے گا، اور تو اگر نقصان سے بچنا چاہتا ہے اس عامل کو فون کر کے کہہ تیرے باپ میں دم ہے تو نقصان پہنچا دے بس، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، 24 گھنٹے گزر گئے، اور اگر دماغ پہ مسلط رکھتا تو کچھ ہو جاتا ہو، تو ویسے ہی انسان جب کچھ سوچتا رہتا تو خیر میں 2 منٹ کے اندر مضمون سمیٹ رہا ہوں۔ تو ان قوموں نے کیا کہا ہود علیہ السلام کو کہ ہمارے بتوں نے آپ کے خلاف کچھ کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے بڑا خاندانی جواب دیا۔ کیا جواب تھا؟ کہ دیکھو تم جن کو شریک، بس یہ جواب دے کے بیان ختم کر رہا ہوں، تم جن کو اللہ کے علاوہ شریک کر رہے ہو میں ان سب سے بری ہوں، میں اس میں سے کسی کو بھی خدا نہیں مانتا۔ اور کیا ہے کہ فکیدونی جمیعاً، تم اپنے بتوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف تدبیر کرو، صحیح ہے نا؟ سارے انتر منتر جو آتے ہیں نا تمہیں، جو پنڈت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنڈا ڈوڑی بھنگڑا بلہڑی اور چٹاؤ چھوڑو، یہ کرتے، سب بتوں کو بٹھا کے پورا پروگرام کرو، اور ان کے اپنے پنڈتوں کو بھی بٹھا کے نا بولو یار بہت ہو گیا ہے بھائی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بت کر دیتے ہیں، بھگوان ہے، اس کو صبح چڑھاوا دے کے جاؤ تو تمہاری بگڑی بنائے گا، چڑھاوا نہیں دو گے تو میں یوں کر دے گا۔ تو ایسا کرو، یہ پورے سارے جتنے بھی تمہارے بھگوان ہیں اور تم بھی جو تمہارے بھگوانوں کے رکھوالے ہیں، سارے بیٹھ کے نا مل کے کچھ کرو میرے خلاف۔ کتنا کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے؟ ثم لا تنظرون، اور مجھے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت مت دو۔ پھر کہتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اعتماد کرتا ہوں کس پر؟ اللہ پر، جو تمہیں بھی پالتا ہے اور مجھے بھی پالتا ہے۔ تو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے توحید پرست میں۔ ہمارے یہاں توحید پرست کی بھی کہاں پہ ٹانگ رہی ہوتی ہے جب وہ توحید پر بیان کر رہا ہو، عاملوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، یار شاید حضرت جی کچھ کر دیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ کے نظر کا علاج بھی نہیں کر سکتا، خود ہی دم درود کر دیا کرو، اگر بچے پہ نظر لگ جائے خود ہی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک شونک مار دیا کرو، ان کی پھونکوں میں بھی گٹکوں کی بو ہوتی ہے زیادہ تر، صحیح ہے نا؟ نہیں بالکل لفٹ کراؤ ان لوگوں کو۔ پھر کوئی 2-3 دن آ جاتا وہ نئے آئے وہ تو بالکل صحیح ہے، اچھا خیر، انی توکلت فإن تولوا، پھر کہنے لگے اگر تم ابھی بھی میری بات نہیں مانتے تو فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم،
میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اور میرا رب تمہیں تباہ کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کرے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے جب ہمارا حکم آیا نجینا ہودن، ہم نے ہود کو بھی بچایا اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی بچایا۔ عذاب کیا آیا؟ سورہ الحاقہ میں ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 دن 7 راتیں اور 8 دن بہت تیز ہوا چلی ہے، اتنی تیز جسے ان کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹخائے۔ اور قرآن کہتا ہے جب ایک ہفتہ گزر کے وہ طوفان تھما ہے تو فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، اے مخاطب ایسے لگے گا بڑے بڑے پہلوان کسی نے رنگ میں پچھاڑے ہیں، بڑے طاقتور لوگ تھے، ایسا جیسے کسی نے زمین پہ پچھاڑا ہو، مقابلہ کیا ہو ان کے ساتھ۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، پڑے ہوئے ہوتے ہیں باغات میں، جب کھجوروں کے درخت کیسے اندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے قوم پڑی ہوئی تھی الٹی، ایسا اللہ نے ان کو پٹخائے۔ اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ منحوس ہوائیں ہم نے ان پر بھیجی۔ منحوس ہوائیں، ہوا کبھی برکت لے کر آتی ہے، خیر لے کر آتی ہے، کبھی وہ ہوا نحوست کا ذریعہ بنتی ہے، تباہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نحوست والی ہوائیں بھیجی، اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ، اللہ ہاتھ سے گویا اشارہ کر رہے ہیں، تلکا اور ہاذا ہاتھ سے اشارہ، فرمایا دیکھو یہ تھی قوم عاد، جحدوا بآیات ربہم، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا۔ سورج دیکھا، چاند دیکھے، زمین سے پودے اگتے ہوئے دیکھے، جانور دیکھے، کتنی نشانیاں اللہ نے قائم کی، ان سب نشانیوں کا انکار کر دیا۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور قوم میں جو بھی فرعون اور متکبر لوگ تھے ان کو فالو کیا، حق پرستوں کو فالو نہیں کیا۔ واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اس دنیا میں بھی ان کو لعنت ان کے اوپر برسی، ویوم القیامہ، اور قیامت میں بھی کیا ہوگی؟ لعنت۔ آج کوئی اس قوم کا نام اچھے الفاظ سے نہیں لیتا۔ آگے اللہ فرماتے الا، خبردار لوگوں سنو، ان عادا کفروا ربہم، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اے لوگوں سنو، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، لوگوں سنو لعنت ہوئی قوم عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے اس مضمون کو ختم کیا ہے کہ لوگوں خبردار، خبردار کہتے ہیں کان کھول کے سن لو، پھر قیامت میں یہ نہ کہنا کہ اللہ تو نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا۔ تو قوم کو برباد اللہ نے کیا خدا کے انکار کی وجہ سے۔ اس لیے بھائی اللہ کو مانو اور پھر اللہ کی بھی مانو، گناہ ہو جائے توبہ کرو۔ پیغمبر قوم سے یہ تھوڑی کہتے تھے ایک دم 100% درست بن جاؤ، پیغمبر قوم سے کہتے تھے اس اللہ سے لو تو لگاؤ جس نے پیدا کیا ہے، استغفروا ربکم، کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ استغفار کرو، وہ معاف کرے گا۔ اس کو جیسے گناہ سے نفرت ہے، معافی مانگنے سے محبت بھی ہے، اس کو تعلق تو ختم نہ کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے، فرمایا مسلمان چاہے گناہگار کیوں نہ ہو توبہ استغفار کرتا رہے تاکہ اللہ سے تعلق ختم نہ ہو۔ فرمایا اگر نیکی کا تعلق نہیں ہے تو معذرت کا تعلق تو ہو نا، ایکسکیوز کا تعلق تو ہو۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ باپ کو بالکل ہی بھول گئے ہیں، پوچھتا ہی نہیں ابا کو، باپ کو کتنا غصہ آئے گا یار، پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک بیٹا وہ ہے جو ہر بات ابا کی مانتا ہے، اس سے تو ابا بہت خوش ہوگا۔ ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں مانتا، فالو ہی نہیں کرتا، نہ پوچھتا ہے کبھی، وہ باغی ابا کا۔ ایک وہ ہے وہ مانتا تو نہیں ہے لیکن ہر تھوڑے دن میں معذرت کرتا رہتا ہے۔ کیا کرتا رہتا ہے؟ سلام دعا کرتا رہتا ہے، ہیلو ہائی کرتا رہتا ہے۔ تو ابا کہے گا ٹھیک ہے مانتا تو نہیں ہے لیکن قطع تعلق بھی اس نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ صحیح فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ فالو پوری طرح نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ ہمارے ابا ہیں، ایکسکیوز کرتے رہتے ہیں، علماء کے پاس آتے رہتے ہیں، بھائی میرا ابا کے ساتھ میری زبان اونچی ہو جاتی ہے، کوئی طریقہ بتاؤ اونچی نہ ہوا کرے، یہ پھر بھی غنیمت ہے۔ تو مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی اگر گناہ نہیں بھی چھوٹ رہا، وہ تو گناہ چھوڑو، نہیں بھی چھوٹ رہا تو اللہ سے ایسے غائب نہ ہو جاؤ کہ پتہ ہی نہ ہو تمہارا کوئی خدا بھی ہے۔ بعض لوگ گناہ کرتے کرتے پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے، چھوڑو یار ہم سے نہیں، شریعت پہ چلا جاتا ہے، ختم کرو سلسلہ، تم لائف کو انجوائے کرو۔ نہ 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 100 بار گناہ ہو رہا ہے 100 بار توبہ کرو، اللہ سے تعلق ختم نہیں کرنا۔ بے شک گناہ کر کے تعلق ٹوٹ رہا ہے تو توبہ کا تعلق قائم، اللہ کو یہ لگے گا کہ یہ اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، یاد رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے بھول گیا۔ یہ جو دل اجڑ گئے ہیں نا کہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، نہ تلاوت نہ ذکر، گھروں میں سارا دن موسیقیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کبھی کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں خواتین صبح تسبیح پڑھ رہی ہیں، پھر کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور کبھی ایسے گھر میں جاؤ جہاں ٹیلی ویژن چل رہا ہے 24 گھنٹے، دونوں گھروں میں آپ کو سکون کے لیول میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ نیوٹرل بن کے جاؤ کبھی، آپ کو جس گھر میں تسبیح تلاوت تھوڑا بہت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نا، ایک الگ سی سکینت نازل ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور جس گھر میں ٹی وی چل رہا ہے نا سارا دن، حالانکہ وہ انجوائے زیادہ کر رہے ہیں
لیکن آپ کو وہاں الگ سے وحشت محسوس ہوگی وہاں. جیسے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں نا جانداروں کی, آپ کو وہاں وحشت محسوس ہوگی. حقیقت ہے, جہاں تصویریں نہیں ہوتی وہاں وحشت نہیں ہوتی. یہ کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی, یہ محسوس ہوتی ہیں. اس محسوس ہونے کے لیے آپ کے دل کا سلامت ہونا ضروری ہے. تو اس لیے گھروں میں تھوڑا بہت اللہ اللہ کا بھی معمول بناؤ. ٹی وی کو بند کرو, موسیقی کے ہر وقت بجتے رہتے ہیں باجے, ہر وقت جو ہے ٹھیک ہے نیوز سننی ہے سن لی, بس ختم کرو, بٹن بند کرو اس کا. سارا دن ڈرامے, فلمیں, موسیقی, اس سے تھوڑی دیر کی لذت ہے لیکن سکون برباد. موسیقی کے رسیالے زیادہ تر ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. جو موسیقی کے سے بچتے ہیں عام طور پر ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ان کی توفیق عطا فرمائے.